چاہے پاکستان میں دنیا کی سب سے بڑی کووڈ میں راشن ڈرائیو ہو، چاہے سیلاب کا سب سے بڑا کام ہو راشن کی تقسیم۔ السلام علیکم ایوری ون، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور یہ بہت اچھی منائی ہوگی۔ سب کے گھروں میں ڈھیروں خوشیاں ملی ہوں گی ایک دوسرے کے ساتھ جب ہم گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں، مل کے سب بہن بھائی آپس میں بیٹھتے ہیں، یا ریلیٹیو یا سبلنگ جو بھی جس کے قریب ہے، جب بیٹھتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ اب چھٹیاں بھی اکٹھی 5-6 ہو گئیں تو اس میں انسان بہت زیادہ انجوائے کرتا ہے اور بڑا مزہ آتا ہے اور خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں سب کی۔ اور ظاہر ہے باقی دن تو انسان بہت بزی ہوتا ہے۔ تو آج میں دیکھ رہی تھی بیٹھ کے، کافی دن ہم بھی بزی رہے ہیں، کافی کھانے پینے میں مزے کرنے میں بہت مصروف تھے سارے دنوں میں، لیکن آج میں نے جب کھولا یوٹیوب تو اس پہ میں نے دیکھا ظفر عباس کو۔ ظفر عباس اپنے گھر کے گیٹ کے باہر اپنے 2 بچوں کو لے کے، 2 بیٹوں کو لے کے، چھوٹے چھوٹے، ابھی آج مجھے احساس ہوا وہ تو میرے بیٹوں کی طرح سے ہیں، خدا ان کو زندگی تندرستی صحت عمر کی درازی دے اور جیتا رہے۔ اور یہ تو بڑی دعا ہے، مطلب آج کی دعا ہوئی اور ہر روز ہی میں آپ سب سے امید رکھتی ہوں کہ جو بھی ہمارے ہیروز ہیں اور جو ایسے لوگ ہیں ان کو یاد رکھیں اپنی دعاؤں میں، ڈیلی ان کے لیے دعائیں کریں کہ ان جیسے ملٹیپل لوگ ہو جائیں۔ اور ہمارا جو یہ ملک ہے، یہ جو ہمارا خدا نے ہمیں گفٹ دی ہوئی ہے چیز، ہمارا ملک ہے، ہم انڈیپینڈنٹلی اس میں بڑے اچھے سے زندگی گزار سکتے تھے، لیکن پتہ نہیں ہماری کس کی نظر ہمیں کھا گئی، یا تو ہماری خود کی تھوڑی بہت غلطیاں بھی ضرور ہیں، لیکن بہت زیادہ جو ہے وہ تو یہ جو ہمیں یہ ٹکرے ہوئے ہیں نا، یہ جو 2 پارٹیز ہیں ہمارے سر کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں، خیر انہوں نے تو ہمارا بہت ہی نقصان کیا ہے۔ اب آپ کہیں کہ عید سے یہ ظفر عباس سے سیاست کی طرف اس لیے گئی ہوں کہ دیکھیں یہ جو ہم نے اس دفعہ عید منائی ہے اور جو خوش ہم رہے ہیں، جو گیٹ ٹوگیدرس کی ہیں، جو مل کے کھانے کھائے ہیں، یہ خوشیاں بہت اچھی ہیں۔ اسی کو ہم یہ ٹیمپریری، مطلب 1 سال کے بعد آتی ہیں اور ہم نہ چاہتے ہوئے بھی خوش ہی نظر آتے ہیں اس میں، لیکن جو مطلب کچھ مستقل پرابلمس ہیں ہمارے ملک میں، مہنگائی بہت زیادہ ہے، ٹیکسز بہت زیادہ ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ جو 2 عیاش لوگ ہیں ہمارے ملک میں جن کو بہت زیادہ، سب سے پہلے تو ان کو بہت زیادہ پروٹیکشن کی ضرورت ہے، ان کی پروٹیکشن پہ بہت زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی قوتیں ہیں ہمارے ملک میں جن کی اب شاید ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ اب جنگ ونگ کا زمانہ تو رہا نہیں ہے، لیکن ان پہ بھی بہت زیادہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اور جو بڑے بڑے آفیسرز ہیں ان کو بھی بہت زیادہ سہولتیں ملی ہوئی ہیں، سارا دن اے سی چلتے رہتے ہیں اور کوئی پوچھنے گچھنے والا نہیں ہوتا، اور بہت خرچہ ہو جاتا ہے اس طرح۔ اور دیکھیں نا کہ اتنا قرض لے لیا ہے کہ اب جو ہے ہمیں بولتے ہیں کہ جی ہمارے ملک پہ بہت قرضے چڑھ گئے ہیں۔ ملک پہ نہیں چڑھ گئے، یہ آپ نے چڑھائے ہیں، یہ آپ کے ہی قرضے ہیں، یہ آپ نے اتارنے ہیں، اپنا سب کچھ بیچے، اتنے بڑے کھلے گھروں میں رہ رہے ہیں، اتنی عیاشیاں کر رہے ہیں، تو حضرت عمر فاروق کی طرح کے خلیفہ بننے کی کوشش کریں پلیز، اور کچھ خدا آپ کو جو ہے نا آپ کو ہدایت دے، خدا دعا کیا کریں کہ خدا ان کو کچھ ہدایت دے۔ اور یہ جو انہوں نے روزے رکھے ہیں، پتہ نہیں انہوں نے رکھے ہیں نہیں رکھے ہیں، لیکن چلو کوئی بات نہیں، روزہ کئی دفعہ میں بھی روزے نہیں رکھ سکتی کیونکہ میں نے میڈیسن کھانی ہوتی ہے، لیکن خدا ہم سب کو نیک ہدایت دے، اچھے انسان بنائے تاکہ اچھا سما رہے، سارے جو ہیں مصیبتوں سے دور، اور ایک اچھی لائف ہم ایک اپنے ملک میں گزار سکیں۔ اب آپ ان کو یہ دیکھو نا، یہ جو ہے ظفر عباس کی جو بات ہے پھر سے آ گئی بیچ میں، کہ ظفر عباس نے آج اتنی باتیں زیادہ ان کی اچیومنٹس ہیں، اتنی زیادہ اچیومنٹس ہیں۔ میں نے سب سے پہلے ان کو ایدی صاحب کے ساتھ دیکھا تھا، اور مجھے اس وقت ان کا نام نہیں پتا تھا، کیونکہ ایدی صاحب کا نام مجھے شروع دن سے پتا ہے، اور میں بلقیس کا پتہ ہے، ان کے بیٹے کا پتہ ہے، لیکن ظفر عباس کا نام مجھے نہیں تھا پتا۔ لیکن میں واقعی ڈھونڈتی رہی ان کو، کافی دیر ڈھونڈتی رہی کہ یہ ہیرو کون ہے، ان کا نام کیا ہے، اور جب مجھے نام پتہ چلا تو بہت ہی مجھے یہ اچھی بات لگی، کیونکہ مجھے یہ لگ رہا تھا یہ بھی بہت بڑا لیک آف نالج ہے کہ مجھے اپنے ہیروز کا ہی نام نہ پتہ ہو اور مجھے ان کے بارے میں نالج نہ ہو۔ اور آج مجھے بڑی خوشی ہوئی ان کے بیٹوں کو دیکھ کے، خدا ان کو زندگی تندرستی صحت دے، عمر کی درازی دے ان بچوں کو۔ اور اس سے بھی زیادہ مجھے خوشی یہ دیکھ کے ہوئی کہ کوئی گن مین آگے پیچھے نہیں کھڑے تھے، اور اس پہ کوئی ان کو ضرورت نہیں تھی کہ وہ مطلب کسی پروٹیکشن کی ضرورت نہیں تھی ظفر عباس کو۔
تو جیتا رہے اور خدا اپنے پاک فرشتے اس کے ارد گرد رکھے. اور میں دیکھ رہی تھی کہ اتنی زیادہ اچیومنٹس ہیں ظفر عباس کی، اتنی زیادہ اچیومنٹس ہیں، تو اس کے لیے اس نے وہ کوئی منسٹر نہیں ہے، پرائم منسٹر نہیں ہے، پریزیڈنٹ نہیں ہے، کوئی اسمبلی کا ممبر نہیں ہے، کچھ بھی وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کے باوجود وہ 1 کروڑ ایک کام ملک کے لیے کر رہا ہے. اور کہتا ہے میں آپ کو عید جو ہے وہ لیٹ وش کر رہا ہوں کیونکہ پوری رات ہم جاگتے ہیں. تو سلوٹ ہے بیٹا، آپ کو سلوٹ ہے، دونوں ہاتھوں سے سلوٹ ہے آپ کو. تو خدا آپ جیسے بہت سارے بیٹے اس ملک میں بھیج دیں کیونکہ اب بہت ضرورت ہے کہ یہ جو فرعون ہم پہ مسلط ہو گئے ہیں کہ خدا ان کا خود حساب لے اور خود خدا جو ہے ان کا بندوبست کرے اور خدا بچائے ہمیں ان سے. اور میں نے مطلب اب جو آج جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی جس کے لیے میں نے ویڈیو بنائی وہ یہ تھی کہ وہ بندہ کچھ بھی نہیں ہے، کسی عہدے پہ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود مجھے اس کا نام یہی وجہ تھی کہ مجھے کتنی دیر ظفر عباس کا نام پتہ نہیں چل سکا. ورنہ تو یہ جو بل بتوڑے سارے آتے رہتے ہیں اسکرین پہ یا ادھر ادھر لگاتے رہتے ہیں اپنی ٹیشن بازیاں، ناٹک کمپنیاں آپس میں، اور کچھ نہیں تو بدتمیزی کرنی شروع کر دیتے ہیں. اتنی گندی ان کی زبانیں ہیں، ذرا مہذب یہ لوگ نہیں ہیں. پتہ نہیں کون سے کھوتے اسکولوں کے یہ پڑھے ہوئے ہیں. ویسے میں کھوتی اسکول کی پڑھی ہوئی ہوں لیکن میں بدتمیز نہیں ہوں. لیکن یہ جو ہے نا سارے بہت بدتمیز ہیں، بہت بدتمیز ہیں. ان کو نہیں ہونا چاہیے ادھر، ٹھیک ہے. جو بدتمیز لوگ ہیں نا ان کو ویسے ہی یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ یہ لوگ سیاست میں آئیں. جیسے بدتمیزی کریں ان کو اتار کے نیچے پھینک دینا چاہیے کسی کھائی گڑے میں جا کے نا. کہ یہ ان کو بہت سارے لوگ دیکھو، ہمارے جوان، بہت سارے جوان جو ہیں، ہماری یوتھ جو ہے وہ ان کو فالو کر رہی ہے. اور یہ دیکھو یہ کیا سکھا رہے ہیں، کیونکہ جو ہیروز ہوتے ہیں بچے ان کی طرح بننا چاہتے ہیں، ان کی طرح ہونا چاہتے ہیں. تو یہ جو اتنی ان کی غلیظ زبانیں، اتنے ایل مینرڈ پیپل آ گئے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ بچے کیا ان کی طرح نہیں بننا چاہیں گے؟ محنت تو یہ کرتے نہیں ہیں، کوئی کام بھی ان کے نہیں پتہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے. پتہ نہیں کیا خفیہ ان کے ایجنڈے ہیں، کیا کام ہے ان کے، سارا یہ اکٹھا کرتے جا رہے ہیں. تو پلیز جو ہیں اتنے جذباتی نہ ہوں اور اپنے ہیروز کے پیچھے جائیں. اور مجھے تھوڑی دیر کی بریک لینی پڑے گی کیونکہ ظفر عباس نے اپنی جتنی اچیومنٹس بتائی ہیں، جتنے کام بتائے ہیں جو وہ ہمارے لیے کر رہے ہیں، رات دن جاگ کے اپنا پسینہ بہا کے پورے دل و جان سے، پورے ایمان سے. تو مجھے پلیز آپ 5 منٹ بریک دیں تاکہ میں ظفر عباس کی ویڈیو ہے وہ میں ڈالنے لگی ہوں، اس کو دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو جو لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں، سارا سال ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ جڑے رہتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں آپ کی سپورٹ کی وجہ سے، چاہے پاکستان میں دنیا کی سب سے بڑی کووڈ میں راشن ڈرائیو ہو، چاہے سیلاب کا سب سے بڑا کام ہو راشن کی تقسیم کا GDC کرتی ہے، یہ سب آپ کی مدد کی بدولت ممکن ہوا ہے. سب سے پہلے میری طرف سے آپ سب کو عید مبارک. میرے بیٹے احمد، آپ سب کو میری طرف سے عید مبارک. فیضان، آپ سب کو میری طرف سے عید مبارک. اچھا، اور یہ سب ہمارے جتنے بھی ڈونرز ہیں، سپورٹر ہیں، ان کو بھی عید مبارک. اور جن لوگوں کے لیے ہم کام کر رہے ہیں ان سب کو بھی عید مبارک. اور جو لوگ سارا سال ہمارے خلاف جھوٹے میسج چلا رہے ہوتے ہیں، جن کے سوشل میڈیا سے ہمارے خلاف جھوٹی رپورٹیں بنا رہے ہوتے ہیں، ان سب کو بھی عید مبارک. اور جو سارا سال محنت کرتے ہیں، کس طریقے سے ہمارے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں. اچھا، میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں دیکھنے والوں کو، انشاءاللہ خدا نے اگر چاہا تو جو دنیا کی سب سے بڑی ہم مورچری بنا رہے ہیں اس کا افتتاح جو ہے وہ ابھی 10 سے 12 دن میں انشاءاللہ ہو جائے گا. بس خالی بجلی کا اس کا جو PMT کا مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ ہونے والا ہے، وہ ہو جائے گا. اچھا، اس کے علاوہ جو ہم نے ابھی پاکستان کی سب سے جدید مشینیں امریکہ اور جرمنی سے منگوائی ہیں، جو ہم یہاں پہ لیب بنا رہے ہیں، نمائش ہو رہی ہے، مشینیں لگ چکی ہیں، ٹرائل شروع ہو چکا ہے. انشاءاللہ اسی 10-12 دن کے اندر اس کا بھی افتتاح ہو جائے گا اس لیب پہ، جہاں تمام خون کے ٹیسٹ بالکل مفت ہوں گے. اسی طرح سے جو فری قبرستان ہے، جہاں پر 2 سڑکوں کی ذمہ داری لوگوں نے لے لی ہے، 9 سڑکیں اور رہ گئی، انشاءاللہ وہ بھی کمپلیٹ کریے. مہینے 1.5 مہینے میں اس کا افتتاح ہو جائے گا. جو فری میت بسیں ہینو کمپنی سے خریدی ہیں کروڑوں روپے مالیت کی، اس کا افتتاح بھی اسی ہفتے ہو جائے گا یا اسی مہینے ہو جائے گا. ملیر والا ڈائلسس سینٹر جس میں ڈائلسس ہوتے ہوئے تقریباً 1.5 مہینہ ہو چکا ہے لوگوں کا، کھل چکا ہے، ڈائلسس ہو رہے ہیں، ہیپاٹائٹس B-C کے مریضوں کے ڈائلسس ہو رہے ہیں، نارمل مریضوں کے ڈائلسس ہو رہے ہیں، سب کی الگ الگ مشین ہے. اس کا افتتاح بھی 5-7 دن میں ہو جائے گا. اور جتنے بھی آگے پروجیکٹس ہیں GDC کو، ان سب کا افتتاح ہوتا رہے گا. لوگوں کی خدمت کا سلسلہ جاری ہے. ایمبولینس کے علاوہ تمام پروجیکٹس ہمارے بالکل فری ہیں. ہم نے مختلف کمپنیز میں جو پیٹرول کی کمپنی اپلیکیشن دی ہوئی ہے، اگر پیٹرول مل گیا تو ایمبولینس پروجیکٹ بھی بالکل فری ہو جائے گا. گورنر صاحب کے ساتھ جو گورنر ہاؤس میں IT کا شروع ہو رہا ہے 50,000 بچوں کا، اس میں بھی ہم شامل ہیں. اور جن 3.25 لاکھ بچوں نے ہمارے پاس فارم بھرا تھا، ان کا اب 4تھا بیچ جو ہے اس کا ایڈمیشن ہونے والا ہے. اس میں بھی 10,500 بچے بالکل پڑھ کے مفت نکلیں گے اور گھر بیٹھے $200-400 کمائیں گے. ایک دفعہ پھر آپ تمام لوگوں کو، ان تمام پریشان حال لوگوں کو جن کی ہمارے پہ اپلیکیشنیں آتی ہیں، لاکھوں اپلیکیشنیں جن کا ابھی تک ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں وسائل کی کمی کی وجہ سے، اور لاکھوں ایسے لوگ ہیں جن کی ہم مدد کر چکے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں، لاکھوں لوگ جن کو ہر مہینے سپورٹ کی ضرورت ہے، کہیں فیس کی مد میں، کہیں علاج کی مد میں، کہیں راشن کی مد میں. آپ سب لوگ اگر ہمارے ساتھ ماہانہ بنیادوں پر جڑیں گے تو یہ سارا کام جاری رہے گا. میں نے کہا آپ سب کو ایک ہی مبارکباد دے دوں.
हम पूरी रात जागते हैं, थोड़ा लेट उठे तो सो के मैंने कहा उठा दो। थैंक यू। उम्मीद है कि आपने वीडियो देख ली होगी, तो अपने आप को बदलें और ज़फ़र अब्बास बनने की कोशिश करें, और तमाम हमारे जो नेक हीरोज़ हैं उनकी तरह बनने की कोशिश करें, और बुक्स में इनके नाम हो, इसका ज़फ़र अब्बास का हो, इकरार का हो, ईदी साहब के हों। मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं छोटी जमात में तो उम्र के जिस हिस्से में हूँ मुझे नहीं पता कि इनकी कहानियाँ आई भी हैं कि अभी नहीं आई, मुझे इस बात का नहीं पता, लेकिन इनके नाम लाजमी होने चाहिए छोटे बच्चों की बुक्स में। ये मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी ये इस नेक काम को कर सके, या कोई बुक मुझे ज़रूर हमें सबको छापनी चाहिए ताकि हमारे बच्चे लेके पढ़ें। लेकिन अब तो पढ़ने का भी नहीं रिवाज रहा, तो चले मैं इसी तरह ही डाल सकती हूँ उनके नाम को, लेकिन जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनकी बुक्स में ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए ताकि वो ज़फ़र अब्बास की शक्ल को जाने, इकरार की शक्ल को जाने, और जो हमारे जितने हीरोज़ हैं सबकी शक्लों से पहचान करें, उनके नामों से उनको जाने, उनके करैक्टर से, उनके तमाम कामों से। और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।